الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. 16 محرم الحرام 1442 ہجری 5 سپٹمبر 2020 یوم السبت سیٹرڈے سنیچر ہفتہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. المختار من مناقب الاخیار اس کتاب کے حوالے میں نے کئی جگہ پر دیے ہیں. یہ ایک معتبر اور قدیم بہت ہی پرانی لکھی گئی کتاب ہے. اس کے مصنف جو ہیں ابن اثیر کے نام سے مشہور ہیں. کئی کتابیں آپ نے لکھی، بہت سی کتابیں. ان کا نام ابو سعادات مبارک بن محمد بن عبد الکریم الجزری، اور ابن اثیر سے مشہور ہیں آپ. آپ کی وفات جو ہوئی ہے یہ 606 ہجری میں ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 850 سال پہلے آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. اور کتاب تو اس سے بھی پہلے لکھی گئی ہے، یعنی یہ اتنی پرانی کتاب ہے. میں اس سے آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی بریلی شریف میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کوئی اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی ہے، کسی رضوی عالم نے یا کسی انڈیا کے کسی عالم نے نہیں لکھی ہے. تو اسی المختار میں نے اس لیے اس کو بتایا کہ اس میں مجھے آج ایک بات پیش کرنی ہے، وہ آپ کو اس لیے کتاب کا ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے. اس کے صفحہ نمبر 78 پر، جلد اول صفحہ نمبر 78، المختار من مناقب الاخیار، والیوم 1 پیج نمبر 78. حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، اور میرے دوست جو ہے وہ عثمان ہے. یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ یعنی جنت میں میرے دوست عثمان ہیں. اس حدیث کا حوالہ حاشیے میں دیتے ہیں، ترمذی شریف کا حوالہ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لکھتے بھی ہیں کہ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے. یعنی حدیث کی جو قسمیں صحیح، مرفوع، ضعیف، غریب، اس طریقے سے، تو فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. لیس بالقوی، اتنی اس کی جو اسناد جو ہیں اتنی قوی نہیں ہے. وہوا منقطع، یعنی اس کی سند جو ہے بیچ میں ٹوٹی ہوئی ہے. یعنی سند کے معاملے میں، سند کے حساب سے یہ حدیث پاک اتنی پاورفل نہیں ہے، سند اس کی کم ہے. یہ اور اس کے بعد پھر لکھتے ہیں وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابن عساکر، ابن عساکر نے بھی اپنی کتاب میں تاریخ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں اس حدیث کو لکھا ہے. جامع الاصول میں بھی یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. دیکھیے یہ حوالے سارے انہوں نے پیج نمبر کے ساتھ حوالے دیے ہیں. ٹھیک ہے، امام ترمذی کا قول بھی ہے اور یہ ساری کتابوں کے حوالے بھی ہیں کہ انہوں نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے. آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، میں پھر بعد میں بات کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ آیا گیا، جس پر نماز، یعنی حضور کو نماز پڑھانے کے لیے جنازہ لایا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز نہیں پڑھی.
ہٹ گئے وہاں سے. صحابہ نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو ایسا دیکھا کہ آپ نے جنازے کی نماز نہیں ادا فرمائی, آپ وہاں سے ہٹ گئے, نماز نہیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو شخص تھا یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا, اللہ عز و جل بھی اس سے بغض رکھتا ہے. جو عثمان سے بغض رکھے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے. انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ, یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا, عداوت رکھتا تھا, اللہ بھی اس سے عداوت رکھتا ہے. اس حدیث کا حوالہ ترمذی شریف کا حوالہ ہے, اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے, اس کی اسناد جو ہیں اس طریقے سے ہم تک ایسی اسناد نہیں پہنچی ہیں, سند میں ضعف ہے یعنی ضعیف حدیث کی طریقے سے ہے. نام بھی لکھتے ہیں کہ میمون بن مہران جو ہے اس حدیث میں جو راوی ہیں وہ بہت ہی ضعیف ہیں, بہت زیادہ ضعیف. اس کے بعد پھر جامع الاصول میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے. اب میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ 850 سال پہلے کی لکھی ہوئی, ترمذی شریف اس سے پہلے کی لکھی ہوئی, جامع الاصول اس سے بھی اسی وقت کی, یعنی ساری کتابوں میں ان احادیث کو نقل کیا جا رہا ہے. ساتھ میں یہ بیان بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث امام ترمذی بیان کر چکے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اس کے باوجود دوسرے جو مصنفین ہیں ان احادیث کو نقل فرما رہے ہیں اپنی کتابوں میں. اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے. آج کل یہ جو ضعیف حدیث کہہ کر صحابہ کی توہین کی جاتی ہے, صحابہ کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بہت سی جیسے صحابہ ہی نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو بھی رد کیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ حدیث ضعیف ہے. تو ایسے لوگوں سے الجھنا نہیں ہے, یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آج کی پیداوار ہیں, یہ آج کی پیداوار ہیں. اصل جو ہمارے علماء, ہمارے اسلاف, ہمارے ائمہ جو ہیں, جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ 850 سال سے بھی پہلے شروعات سے اس بات پر ہے کہ ضعیف حدیث بھی ان کے یہاں فضائل میں مقبول ہیں, اس کو رد نہیں کر دیتے ہیں. حدیث کی سند یقیناً ہو سکتا ہے ضعیف ہو, پر حدیث میں ہاں موضوع جو ہے وہ تو یہ رد کی جائے گی. موضوع یعنی گڑھی ہوئی حدیث جو ہے وہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہوگی. اس کے بارے میں علماء وہاں جیسے یہاں ضعیف لکھا ہے, غریب لکھا ہے, ویسے اس کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ موضوع ہے. تو جو آج منع کرنا ہے ضعیف حدیث تو ان کی نہیں سننا ہے. ہم کو کن کی سننا ہے؟ ہمارے اسلاف کی, جو پرانا جو ہمیں سکھایا گیا ہے, جہاں سے چلا ہے اسلام, ان کے بات کو ماننا ہے. یہ آج قبضہ کر کے بیٹھ گئے حرمین شریفین پہ اور نئی نئی ایجادات گڑھ رہے ہیں, نئی نئی خرافات گڑھ رہے ہیں, تو ان کی باتیں نہیں, اس 100-150 سال پہلے والوں کی سنیں, یا پیچھے جا کر ہزاروں سال جو 1000 سال کے لگ بھگ جو عقیدہ چلا آ رہا ہے علماء کا, اسلاف کا. ویسے تو ہمارے سارے عقائد 1450 سال پہلے کے ہیں, جو صحابہ کے عقیدے تھے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے, سکھایا ہے, وہی ہمارے عقیدے ہیں. اور جو کتابوں میں جو لکھا جا چکا ہمیں انہی پر قائم رہنا ہے انشاءاللہ عز و جل. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کے فضائل پر اور بھی باتیں, وہ بھی آپ انشاءاللہ کچھ مختصراً یہاں ذکر کرتا ہوں. حلیت الاولیاء میں یہ روایت نقل ہے, اور بھی کتابوں میں ہے یہ روایت. حلیت الاولیاء جلد 1 صفحہ نمبر 33 پر یہ حدیث پاک میں مختصراً پیش کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں آرام فرما تھے, ساتھ میں دوسرے صحابہ بھی تھے. دروازے پر دستک ہوئی. اب صحابہ کا عالم کیا تھا, یہ تو یہ ایسا معاملہ ہے نا کہ یہ دیوانگی, واقعی دیوانگی تھی. ایک تو حدیث میں نے ایسی پڑھی ہے, ان کا بھی فی الحال مجھے ملی, شاید غالباً اسی حدیث میں ہے یا کہیں اور ہے, جو صحابیوں روایت کرتے ہیں کہ
صحابہ بے چین ہو جاتے تھے، یقین مانیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، پریشان ہو جاتے تھے، کہاں چلے گئے میرے آقا، اور حضور کا ایک معجزہ ہے یہ بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. عطر کے طریقے سے صحابہ استعمال کرتے تھے. حضرت ام سلمہ تو خود بیان کرتی ہیں کہ سرکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں آرام فرمانے کے لیے لیٹے. ام سلیم غالباً حضرت انس کی والدہ ہیں، سلمہ بول دیا میں نے، ام سلیم ہے ان کا نام. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. آپ کہتی ہیں، روایت کرتے کہ میرے پاس چمڑے، سونے کے لیے چمڑے بنایا ہوا تھا، میں نے اس میں بچھا دیتی، میرے آقا اس پر آرام فرماتے. گرمی کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک سے مبارک پسینہ بہت زیادہ نکلتا. حضور جب آرام فرماتے تو پسینہ بہت نکلا کرتا تھا، اور چمڑا تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے، اللہ اکبر. یہ حضور سے برابری کے دعوے کرنے والے یہ جاہل صحابہ کیا کرتے تھے. صحابہ نے ایسا نہیں کیا، صحابہ نے ویسا نہیں کیا، صحابہ نے کیا کیا وہ دیکھیے. صحابہ کی تعظیم کا وہ نمونہ دیکھیے. اللہ اکبر کبیرہ. کاش ہمیں ایک ذرہ مل جائے، ایک ذرہ اگر ہم حضور کی تعظیم ویسی کر سکیں تو دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جائیں. یہ بات یاد آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں. حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، بہت سا پسینہ نکلتا، بہت پسینہ نکلتا. چمڑا تھا تو سوکھنے کی بجائے چمڑے پر پسینہ جمع ہو جاتا. سرکار جب آرام فرما کر، استراحت فرما کر جاگتے، اٹھ کر جانے لگتے، تو میرے پاس ایک شیشی تھی، ایک برتن تھا، میں اس چمڑے پر سے، سبحان اللہ، وہ جو سرکار کا پسینہ مبارک جو وہاں اس چمڑے پر جمع ہو گیا، میں اس کو اٹھا کر سمیٹ کر اس برتن میں، اس شیشی میں جمع کرنے لگی. حضور کے مبارک پسینے کو ایک برتن میں، شیشی میں، بوٹل میں جمع کرنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ کے پسینے کو جمع کر رہی ہوں. یا آپ کا مبارک پسینہ ہم لوگ عطر کی طریقے سے خوشبو کے طور پر لگاتے ہیں اپنے بدن پر. اللہ اکبر. آپ کی مبارک پسینے سے ایسی خوشبو آتی جو عطر میں نہیں. پسینہ ہم عطر کے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے حضور کا معجزہ، یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان. یہ آج برابری کے دعوے کرتے ہیں. ان کی اولاد بھی اگر یہ اپنی اولاد سے بھی پسینے میں گلے مل لینا تو اولاد بھی دور بھگا دے. ابا دور ہٹو، پسینہ نکل رہا ہے، بہت بدبو آ رہی تمہارے بدن سے، نہ کراؤ. یہ نبی سے برابری کرتے ہیں. نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بولتے ہیں، زبانوں سے بیان کرتے ہیں. نبی کیا ہے وہ یہ دیکھیے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے وہ یہ دیکھیے کہ صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو خوشبو کے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. اور حضور دیکھ رہے، منع نہیں کرتے کہ کیا کر رہی ہو. میں نے کہیں ایسا بولا کہ ایسا کرنا، میرا پسینہ خوشبو کے طور پر لگانا؟ یہ حضور نے ایسا منع کیا؟ میں نے کہیں حدیث میں بیان کیا ہے، کہیں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ میرے نبی کا پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کرنا؟ یہ تم کر کیا رہی ہو؟ یہاں بھی پتہ چلا کہ عظمت اور محبت میں کوئی کام کر لینا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صاف ارشاد نہ فرمایا، اس کے باوجود کر لینا، یہ صحابہ کی سنت ہے، جس سے حضور کی تعظیم جھلکتی ہے، اور جس سے کوئی سنت، کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات نہ ہوتی ہو تو ایسے کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور جو میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ عمل تم کرتے ہو، صحابہ نے نہیں بتایا، وہ کام نہیں کیا، وہ کام کرتے ہو، تو صحابہ نے یہ سب کیا ہے، ہم تو وہی دیکھ کر کے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں. الحمدللہ صحابہ نے یہ کر کے دکھایا ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے. آج ہماری وہ قسمت نہیں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں جو صحابہ نے کیا، تو اس لیے ہم یہ چھوٹی سی چیزیں کر لیتے ہیں حضور کی تعظیم کے لیے. ہم یہ چھوٹے سے کام کر لیتے ہیں. صحابہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر کے گزر چکے. ہماری وہ اوقات نہیں، ہماری وہ حیثیت نہیں، ہماری وہ قسمت نہیں کہ ہم ویسے کام کر سکیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہم کر لیتے ہیں جس سے ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے اور حضور کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے.
کافی طویل ہو گیا یہ آڈیو، میری جو بات ہے انشاءاللہ اس کے اگلے آڈیو میں عرض کرتا ہوں، وہ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ اسے ہی دل جھوم اٹھے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔